ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ اور بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی۔ وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہیں؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو، خدا سے ڈرو۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا۔ فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے تھے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی تھی، الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شیر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں،
पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूं बात कर लूं। एक दफा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए और एक दफा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की जियारत के लिए मक्के गई, हुजूर की जियारत के लिए मक्का शरीफ गई। ओ मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज की तरफ एक दफा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहां बरस रहे हैं, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूं जहां सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया, क्या करें। उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है, लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद हैं। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहे कि इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है तो फिर तो तुम्हें हजम कर लेना चाहिए ना, फिर तो लिबरल को भी हजम होना चाहिए ना कि कायदे आजम ने कहा है। और उस नाजायज बच्चे को तुमने इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल में नमाज पढ़ने वालों को भी न बख्शे। कहां गई तुम्हारी वो इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें, किधर गई। और मेरा पाकिस्तानी मीडिया से भी सवाल है, चंद दिन पहले सियालकोट में एक वाकया हुआ, नाइंसाफी हो गई जी, नाइंसाफी हो गई जी एक बीबी के साथ। हर बंदे ने शोर मचाया, बड़े बड़े तूफान उठते हैं, क्यों हुआ जी क्यों हुआ। तो मस्जिद अक्सा की तौहीन हो गई तो फिर तूफान क्यों नहीं उठा, टाक शो क्यों नहीं हुए, बहसें क्यों नहीं हुई। मैं इस मोमबत्ती माफिया का क्या करूं, उन लिबरल लोगों का क्या करूं, उनके सपोर्टरों वोटरों का क्या करूं, उन सियासी जमातों के कारकुनों को क्या नाम दूं कि जो इन फजूल बहसों में तो वक्त जाया करते हैं। और वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना कितना को बेहतर है बाकी नमाजों के मुकाबले में। तो हुजूर ने फरमाया 1000 गुना बेहतर है। बीबी अर्ज करने लगी, सोनिया मैं जा तो नहीं सकती, दिल बड़ा करता है। हुजूर ने फरमाया जा नहीं सकती तो वहां तेल ही भिजवा दे, जिसमें हाजिरी लगवाने की हुजूर बात करें जिस मस्जिद में। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खास करके सफर करना हुआ तो 3 मस्जिदों के लिए करना, एक मस्जिद हराम बैतुल्लाह के लिए, एक मस्जिद नबवी के लिए और तीसरा मस्जिद अक्सा के लिए। हबीब बिन ज़ैद अंसारी सहाबा में कमजोर थे। साहिब उज़्दुल गाबा ने लिखा है कि ये 11-12 बच्चों के बाप थे और मदीने से खजूरें खरीदते तो सर के ऊपर टोकरा रख के देहातों में बेचने जाते। कहते बेचने जाते, गरीब आदमी थे। जब मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा ना कि मैं भी नबी हूं माज़अल्लाह, तो आप भी नबी हैं, तो शराकत कर ले माज़अल्लाह। उसने जब इस किस्म के अल्फाज में खत लिखा तो अल्लाह के हबीब ने जवाब लिखा, फरमाया मैं तो सच्चा रसूल हूं, तू कज़्ज़ाब है। मजमा था सहाबा का। नबी पाक ने फरमाया भी मेरी नामूस पे पहरा देना है, ये खत लेके जाना है, कौन जाएगा। तो सहाबा कहते हैं पीछे बैठे थे और खजूरें खा रहे थे, फटाफट उठे, गरीब आदमी, 11 बच्चे, मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैनू यार मनाउन दा टंग भी नहीं। गरीब आदमी फटाफट उठे और पादू खड़ा करके कहने लगे सोनिया किसी और की जिम्मेदार लगाना, मैं जाऊंगा। कहते जब वो बोले तो उनके मुंह से खजूर के बकिया हिस्से निकले, सहाबा के चेहरों पे गिरे। तो एक सहाबी कहने लगे पहले खा तो ले फिर बात कर लेना। तो कहने लगे अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो, अगर कोई नंबर और ले गया था, मैंने तो फटाफट किया ना कि नंबर मेरा लगे। नबी पाक ने खत दिया, घोड़ा दिया, नेजा दिया, फरमाया जा, रास्ता बड़ा कठिन है, जरा ध्यान करना। अर्ज की महबूबा तू कबूल फरमा ले और फिर मेरा जाना देख। तने तनहा मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में से एक शख्स बाद में मुसलमान हुआ। वो रवायत करते हैं, कहते हैं तने तनहा खड़े हुए, यूं नेजा गाड़ा, वजूद पे कपड़े गरीबों जैसे, पर चेहरे पे इत्मीनान अमीरों जैसा। कहते हैं जेब खाली, पसीना ईमान की कुव्वत से भरा हुआ,
تردابنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، اٹ سٹ تے پکھڑا کو آر گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جان لیا۔ کہتے ہیں میدان میں کھڑے ہیں تو دبدبا تن تنا دیکھنے والا ہے۔ اب بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا، خط خود نہیں پڑھتے تھے، ایک بندہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑھتا تھا۔ اب جب خط لے کے گئے تو ساتھ جو بندہ تھا اس نے جب خط پڑھا تو خط میں نبی پاک نے کذاب لکھا تھا۔ اب جب کذاب پڑھ لیا نا تو سارے دربار نے سن لیا۔ اب سوچنے لگا کہ چلو تنہائی میں یہ کام کر لیتا تو بچ جاتا، اب تو سارے زمانے نے سن لیا ہے۔ جب سن لیا سب نے تو بھاگ تو بولا ہو گیا، اور تو کچھ نہ ہو سکا تو ہانپتا کامتا حضرت ابی بن زید کے پاس آیا، تلوار ہاتھ پہ، کہنے لگا تیرے رسول نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے پڑھا تو بولا بنتا ہے جیسے تجھے مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے زمانہ جانتا ہے کہ رسول کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے رسول اللہ کا ہر غلام پہرے دار بن جایا کرتا ہے۔ اگر حضور نے تجھے کذاب کہا ہے تو تو واقعہ ہی کذاب ہے، تو واقعہ ہی۔ اور کہنے لگے حضور نے تو ایک دفعہ کہا میں 70 بار کہوں گا تو کذاب ہے۔ غلامان نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرماتے او بھائی سر درد ہو نا تو لوگ جلسے سے چھٹی لے لیتے۔ سویرے کئی دوست آپ صاحب کو ٹیلی فون کریں گے کہ بس وہ طبع ٹھیک نہیں تھی، میرا بھی کچھ ارادہ تھا سجدہ صاف کرنے کا لیکن وہ حکم ذرا سخت تھا تو میں پہنچ گیا۔ عزیز بھائی مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی سی تکلیف میں لوگ ادھر ادھر توجہ کرنا، یہ کہاوت نہیں، داستان نہیں، یہ اس زمین نے بھی دیکھا ہے، آسمان نے بھی دیکھا ہے، فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھول کے دیکھا ہے، یہ رنگ دھرتی نے دیکھے ہیں۔ حضرت ابی بن زید انصاری نے یوں ہاتھ اٹھایا، بھائی زخم لگ جائے سنی پلاسٹ والا نہیں بیٹھ سکتا، تلوار ماری مسلمان نے، پورا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ چشم تصور سے سوچنا اس قدر کراہ رہے ہو کہ درد سے۔ کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے خیال وہی ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، خیال وہی ہے جو تجھے بتا دیا۔ دوسرا ہاتھ اٹھایا تو اس نے وہ بھی کاٹ ڈالا، زمین پہ گر گئے، آواز پست ہو گئی، بظاہر کمزوری پر ایمان کی قوت اسی طرح تازے ہے۔ اس نے لا کے نہ پیر رکھا آپ کے سینے پہ، کہنے لگا بول، تو کہتے ایک دفعہ جوش کے ساتھ کے بیٹھے، کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، مجھے قتل بھی کرے گا تو میرا رواں رواں پکارے گا کہ میں رسول اللہ کے ناموس کا پہرے دار ہوں اور یہ پیرا میں دیتا رہوں گا۔ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ فرمایا یہ کوئی کچی بات ہے، ایسے ہی گزر جاؤ۔ ادھر حضرت ابی بن زید انصاری کی روح پرواز کی۔ حضرت انس کی مالک فرماتے یہاں مدینے میں مصطفیٰ کی داڑھی مبارک پہ آنسو گرنے لگے، حضور روئے۔ ہم نے اچانک یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب نے فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور حوریں ساری جنت کے دروازے کھول کے اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی۔ میرے بھائی ناموس رسالت کی پہرے داری۔ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ہمیں تھوڑا تھوڑا شکوہ ان لوگوں سے بھی ہے جسے دین کے نام پر میری طرح عزت پاتے پلتے ہیں، انہیں اس معاملے میں کردار تھوڑا زیادہ ادا کرنا پڑے گا، اب کسی اور وقت کا انتظار نہ کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر خدمت ہوا تو حضور کے چہرہ انور پہ میں نے خفگی دیکھی، ناراضگی دیکھی، تو میں دیکھ کے بڑی تشویش میں آیا۔ پھر فوراً میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لفظ کہے تو فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، مجھے دن کے اجالے میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ محبوب نے فرمایا ہاں میں تجھ سے ناراض ہوں۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں ٹوٹ گیا کچھ دیر کے لیے، دل کرے آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، تارے جھڑ جائیں، سمندر بہہ جائے۔ میں تڑپنے لگا، میں نے کہا حضور کیا ہوا، کیوں ناراض ہے؟ تو محبوب پاک نے فرمایا آج سویرے میں نے تجھے دیکھا ہے تو کل ہی سے گزر رہا تھا حضور گزر رہا تھا، اور میں تیرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، حضور تھے۔ تو فرمایا پھر تجھے خیال نہیں آیا تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا، تجھے خیال ہی نہیں آیا تو ابو بکر صدیق کی عظمت کو نہیں سمجھا؟ فرمایا اس دنیا میں نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔
تو اس کو. اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں حدیث لکھی ہے. ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت نہیں, جو کام کرتا ہوں فلاح ہو جاتا ہے. تو میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے بزرگوں کے آگے آگے نہ چلا کر, ان کے پیچھے رہا کر, اللہ تیری روزی میں برکت پیدا فرما دے گا. یہ جو بے ادبی ہے نا, بے ادبی یہ نقصان دیتی, یہ نقصان دیتی ہے. خاموش ہے دل بھری بزم میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب بڑا ضروری ہے. اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر انسان تعظیم کرنا نہیں جانتا تو وہ تو کسی حد کا پابند ہی نہیں, اور جو آدمی جھکنا نہیں جانتا وہ تو مردہ ہے. اس لیے کہ جو اکڑ جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے, جس میں لچک ہوتی ہے وہی تو زندہ ہوتا ہے. تو بھائی ادب, آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حکمران سوچ رہے ہیں پورے اسلامی ممالک کے سفیر اکٹھے کر کے وزیر داخلہ سامنے بٹھائے, اور پھر وہ کہنے لگے بڑی جلدی ہم منت کرنے والے ہیں, ہم اقوام متحدہ کی منت کریں گے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو ذرا ہماری سنو. یہاں نا کسے باشد میں ساری جماعتوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں. یہاں کسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں بات کرو تو سویرے تماشا لگ جاتا ہے روڈ پہ, اسمبلی میں مکے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جن کو آپ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتے ہیں, وہ لوگ اس پر کمنٹس کرنا بھی پسند نہیں کرتے, دو جملے کہنے بھی پسند نہیں کرتے. سنو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے آ کے مشورہ دیا, کہا جناب حالات اچھے نہیں ہیں, محبوب کے وصال ظاہری کو تھوڑا وقت گزرا ہے اور کئی قسم کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں. وہ مسلمہ کذاب جس نے ختم نبوت میں نقب لگایا ہے, آپ تھوڑی مہلت دے, ذرا تھوڑا اس کو موقع دے. وہ بے ادب تو ہے پر ذرا تھوڑا موقع دے اس کو, تھوڑے حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر مقابلہ کر لیں گے اس کا. حضرت ابو بکر صدیق نے جناب عمر فاروق جیسے شخص کو گھورا, فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے, اسلام لانے سے پہلے تو سخت تھا, تجھے کیا ہو گیا ہے. فرمایا میں مدینے میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میری بوٹیاں بھی نوچ کے لے گئے, پھر بھی میں رسول اللہ کی عزت کے ناموس کے تحفظ کے لیے میدان میں اکیلا کھڑا ہونا ہوتا. مجھے کسی شخص کی پرواہ اور حکمران کا شکوہ کیا کرنا. یہاں گھی کا ریٹ زیادہ ہو جائے تو ہمارے ہر پھٹے پہ ایک ٹاک شو لگ جاتا ہے, ہر چوک میں ایک بحث ہونے لگتی ہے, پھر ریٹ. یہاں کل کوئی سیاسی بیان داغ دے گا تو دیکھنا کس طرح لوگ. لیکن ناموس رسالت کے مسئلے میں نا وہ جس طرح 4 5 10 اینکر ہیں ہمارے ملک کے, وہ بیچارے اپنی تنخواہ سیدھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا, حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا, نبی پاک نے تو اپنے نافرمان. او خدا کے بندے کیسی بات کر رہا, کس قسم کا شخص ہے تو؟ او اللہ کے بندے, نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا, کسی صحابی نے نبی پاک کے بے ادب کو معاف نہیں کیا. اگر کسی غلام نے معاف کیا تو بتلا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو معاف کیا جو چھپ چھپا کے در رسول پہ آ گئے. ورنہ تو میرے حبیب نے فرمایا میرا بے ادب اگر کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی لپٹا ہوا ہو تو وہاں سے نکال بھی قتل کر دو, اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ پرور وہ ہے جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے کرتا, وہ فتنہ پرور. میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو رشتہ ہے وہ وارفتگی کا رشتہ ہے, وہ جنون کا رشتہ ہے, جنون کا. قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا, ڈر سنانے والا, حاضر ناظر, گواہ بنا کے بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں, اس کے رسول پر ایمان لائیں. وتوزروہ وتوقروہ, اور پھر آپ کی تعظیم اور توقیر کریں. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا, پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں. تعظیم رسالت مآب, نبی پاک کا ادب. ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جن ماؤں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا. ہم نے آج تک نہیں سنا کسی ممبر سے یہ آواز آئی ہو کہ اذان ہو تو سر پہ دوپٹہ لے لینا چاہیے. لیکن میرے دیہات کی ان پڑھ اماں بھی ٹی وی پہ اذان بھی شروع ہوتی ہے تو کہتے ٹھہر جاؤ, پہلے مجھے دوپٹہ لا کے دو, میرے محمد کا نام آنے لگا ہے, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے لگا. میرے تو دیہات کی ان پڑھ اماں بھی مصطفیٰ کریم کا ادب کرنا جانتی. ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا. او بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیر ملت
سنوسیہین بانی پاکستان حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا تو ہم لوگ پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تقریریں کرتے. تو اب تو خیر گنگا ہی الٹی بہ گئی ہے نا. اب تو ہمارے بہت سارے کالم نویس لمبے چوڑے کالم لکھ کے اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ ریاستوں کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا. اور خدا کے بندے، اگر ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا تو پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلامک اسٹیٹ مدینے کو کیوں قرار دیتے؟